میں بتاتا ہوں اس کا جواب انشاءاللہ۔ اگلے کوشچن، ابھی آج کے کوشچنس کو لیتے ہیں۔ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ کیا کسی مردہ آدمی کی روح کسی زندہ آدمی کے اندر داخل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ حلول روح کا تصور ہمارے مذہب اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی روح کسی کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جی بدروح آ گئی ہے، روح بھٹکتی پھر رہی ہے، آوارہ گرد روح ہیں اور لوگ ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ یہ اصل میں تصوراتی فلموں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں بھی منفی اور ڈراؤنے تصور قائم ہو گئے ہیں۔ انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، رسول سے نہیں ڈرے گا، آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرے گا، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرے گا، عذابات قبر کا کوئی خوف محسوس نہیں کرے گا۔ ڈرے گا تو سائے سے ڈرے گا، ڈرے گا تو اندھیرے سے ڈرے گا، ڈرے گا تو تنہائی سے ڈرے گا۔ یہ عجیب ہمارے ایمان کی حالت ہو گئی ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے اور جہنم کا خوف نہیں ہے، لیکن سایوں کا خوف ہے، توہمات کا خوف ہے، وہم سے ڈر رہا ہے انسان، الٹے سیدھے تصورات سے ڈر رہا ہے۔ یہ قوت ایمانی بہت ہی زیادہ کمزوری کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ یہ چیز اسی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس لیے بہرحال روح کا ہمارے ہاں کوئی بدروح کا کوئی تصور نہیں، اسی طریقے سے روح کے حلول کر جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کیا جن انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی ہمارے علماء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جن اپنا ایک اثر تو چھوڑتا ہے جس سے انسان میں دیوانگی پیدا ہوتی ہے، وہ مقبوط الحواس ہوتا ہے، لیکن حلول نہیں کر سکتا۔ اس میں ہم کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کوئی اچھا جن کا بات چل رہی تھی کہ کیا جن جسم میں حلول کر سکتا ہے؟ تو جنوں کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ جسم میں حلول کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جنوں کو جسم میں تصرف کا اختیار دے دیتا ہے، تو وہ مس کرتے ہیں، ایک اثر چھوڑ دیتے ہیں جس سے بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان مخبوط الحواس بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن عظیم کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں سود لیتے ہیں یہ میدان معاشر میں بالکل اس طرح مخبوط الحواس آئیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یعنی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے آئیں گے وہ میدان محشر میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی آواز سی بدل جاتی ہے اور بھاری بھاری سی آواز لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جن اندر گھس گیا ہے اور وہ اندر سے بول رہا ہے، تو یہ اس کا تصور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں باہر سے ایک اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز میں تبدیلی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر جسم میں حلول اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر ایک کے جسم کے اندر شیطان حلول کر جاتا اور کسی کو مسجد تک نہ پہنچنے دیتا اور کسی کو مطلب صحیح جائز اچھی طریقے سے کام نہ کرنے دیتا۔ مثلا شادی بیاہ کے عین ایجاب و قبول کے وقت دولہا پر آ جاتا اور دولہا قاضی صاحب کی گردن پکڑ کے پھینک دیتا اٹھا کر اور ہر نکاح اس طرح خراب کر دیتا۔ نمازی مسجد کے دروازے تک پہنچتا اور یہ اٹھا کے اس کو دوبارہ واپس گھر تک ڈال دیتا۔ لیکن ان کو یہ تصرفات کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جن کو کسی انسان تک پہنچنے پر قدرت دے دے تو یہ باذن الہی ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایسی طاقت آ گئی کہ شترے بے مہار ہو رہے ہیں اور جس کو چاہیں ایسا کر دیں۔ ایسا ہوتا تو ہر شخص کو پاگل بنا دیتے کہ وہ شیطان تو ہمارا پکا دشمن ہے۔ اس لیے جنات سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جسم میں کوئی حلول وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر انسان عمل کرے تو جن بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ جن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے